السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئی کلاس کے ساتھ ایک دفعہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یاد رہے گزشتہ کلاس میں ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 سے 10 تک سیکھا تھا۔ آج ہم سیکھ رہے ہیں آیت نمبر 11 اور 12 اور دیکھتے ہیں کتنا کچھ ہم پڑھ سکتے ہیں۔ سٹارٹ کرتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کدأب آل فرعون، کدأب کاف زبر کا، دال زبر حمزہ ساکن د، کدأ بازر بی، کدأب۔ جب بھی الف کے اوپر کوئی حرکت آ جائے، جیسا کہ یہ ہمارے پاس الف ہے اور اس کے اوپر ساکن ہے، جب بھی ایسا ہو تو حمزہ وہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی سی بھی حرکت ہو، زبر زیر پیش، یہاں پہ ساکن ہے تو بھی یہ حمزہ بن گیا۔ تو جب حمزہ کے اوپر ساکن ہوگا تو چھوٹا سا جھٹکا پیدا ہوگا، جیسا کہ ہم اس کو پڑھیں گے کدأبی بازر بی آل فرعون، حمزہ کھڑی زبر آ، لام زیر لی، آلی، کھڑی زبر اور زیر، ان کے درمیان میں مقدار کا کتنا فرق ہونا چاہیے آپ بخوبی سیکھ سکتے ہیں۔ کدأب آل فرعون، فرعون، را ساکن سے پیچھے والے حرف نیچے زیر ہے تو ہم نے را باریک پڑھی، عین کے مخرج کو ہم نے واضح کر کے پڑھا۔ بہرحال یہاں پہ واو لین بھی ہے، واو لین سے پہلے، واو ساکن سے پہلے اگر زبر آ جائے تو اسے واو لین کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے اس کو پڑھا فرعون۔ کسی بھی چیز کو ہم نے لمبا نہیں کرنا، لین بھی لمبا نہیں کیا جاتا اور نون کے اوپر تو ویسے ہی زبر ہے، زبر تو کسی بھی صورت میں لمبی نہیں کی جاتی۔ بہرحال اسے ہم پڑھیں گے کدأب آل فرعون والذین، والذین، لام زبر لا، اس سے زیادہ لمبا نہیں کرنا، جیسے کہ بعض لوگ پڑھتے ہیں والذین، استغفر اللہ، سب پڑھتے ہیں لوگ، آپ نے ایسا نہیں پڑھا، آپ نے پڑھنا ہے والذین، زین، زال زیر یا ساکن زی، اسے یا مدہ کہتے ہیں، اسی لیے ہم اس کو کیا پڑھیں گے والذین کھینچ کے، من قبلہم، نون ساکن کے اوپر آپ کو ساکن نون کے اوپر نظر آ رہا ہے، اسے نون ساکن کہتے ہیں۔ نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد، تنوین کہتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش کو، نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے اگر کوئی حرف آ جائے گا تو ہم نون ساکن یا تنوین کو چھپے ہوئے غنّے کے ساتھ پڑھیں گے، اسے کہتے ہیں اخفا کا قاعدہ، ٹھیک ہے؟ جب ہم چھپا کے پڑھتے ہیں تو ہم نے اخفا کیا، لفظ مخفی آپ نے سنا ہوگا نا، اس کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا، تو اخفا بھی اسی سے نکلا ہے۔ کیسے چھپانا ہے؟ میوں، دیکھیں میں نے چھپایا بھی اور میں نے غنّہ بھی کیا، میوں قبلہم، قاف کو موٹا پڑھیں گے، قاف اپنے 6 مزید ساتھیوں کے ساتھ ہمیشہ ہی پر یعنی کہ موٹا پڑھا جاتا ہے۔ ان حروف کو حروف مستعاریہ کہتے ہیں، جن میں شامل ہیں قاف، طا، ظا، صاد، ضاد، خا اور اس کے علاوہ غین، یہ 7 حروف ہیں جو ہمیشہ ہی پر یعنی کہ موٹے پڑھے جاتے ہیں، خواہ ان کے اوپر زبر ہو، زیر ہو یا پیش ہو۔ با کے اوپر ساکن ہے تو کلکلا تو ہوگا، تو ہم کیا پڑھیں گے قبلہم، کذبوا بآیاتنا، کذبوا، زال کو نرمی سے پڑھیں گے، با پیش واو، بو، واو مدہ، کذبوا بآیاتنا۔ اچھا جی، یہاں پہ بھی ایک بڑی غلطی کی جاتی ہے، کبھی حمزہ کی کھڑی زبر چھوڑ دی جاتی ہے اور کبھی یا کی، یعنی دونوں اکٹھی نہیں پڑھی جاتی، یعنی کہ بعض لوگ پڑھتے ہیں بآیاتنا یا بعض لوگ پڑھتے ہیں بآیاتنا، دونوں غلط ہیں، آپ نے کیا پڑھنا ہے بآیاتنا۔ فأخذهم الله بذنوبهم، فأخذ، خا کو پر پڑھنا ہے کیونکہ خا آپ جانتے ہیں ہمیشہ پر پڑھا جاتا ہے،
جبکہ ان جو 4 حروف آپ کو اکٹھے نظر آ رہے ہیں بلکہ 5 6 ان سب کے اوپر زبر اور پیش ہے. ان میں سے کسی بھی لفظ کو ہم کھینچ کے یا لمبا کر کے نہیں پڑھ سکتے. زبر کی مقدار کتنی ہے؟ فا زبر فا، حمزہ زبر ا، فا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ. اب لفظ اللہ کے اوپر کھڑی زبر ہے تو میں نے اس کو لمبا کیا کیونکہ کھڑی زبر ہے، جبکہ باقی فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ. ہا کے مخرج کا دھیان رکھنا ہے. ہا یہ ہا ہے اور یہ خا ہے، ٹھیک ہے. فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ لفظ اللہ سے پیچھے والے حرف کے اوپر اگر پیش ہوگی تو لفظ اللہ کو پر پڑھیں گے، اور زبر ہوگی تو بھی پر پڑھیں گے. لیکن اگر لفظ اللہ سے پیچھے زیر ہوگی تو لفظ اللہ باریک پڑھا جائے گا. بِذُنُوبِهِمْ بِذُو یہ ہے زیر اور پیش کی مقدار. بِذُنُوبِهِمْ ٹھیک ہو گیا. وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ پھر سے لفظ اللہ کو ہم نے پر پڑھا کیونکہ لفظ اللہ سے پیچھے زبر ہے. شدید العقاب. عین کے مخرج کو واضح مخرج سے نکالنا ہے، واضح کر کے نکالنا ہے. اگر آپ اس کو عقاب پڑھیں گے تو حمزہ کا مخرج بن جائے گا. بہتر ہے کہ آپ اس کو عین کے مخرج سے پڑھیں. شدید العقاب ٹھیک ہو گیا. قل للذین قل موٹا قاف، قل للذین ٹھیک ہے. للذین اچھا بعض لوگ کیا کرتے ہیں قل للذین پڑھ لیتے ہیں. لام کے اوپر تو غنہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو پڑھیں گے قل للذین کفروا. را کو پر، کاف باریک، فا کے اوپر زبر تو اور کاف کے اوپر بھی زبر، تو ان کو ہم کم مقدار کے ساتھ پڑھیں گے. ستغلبون ستغلبون سین زبر سا، تا پیش غین تغ. ستغلبون دیکھ لیں. اب زبر زیر پیش کی مقدار دیکھ لیں اور واو مدہ کی مقدار دیکھ لیں کتنی زیادہ ہے. ستغلبون وتحشرون. ہا کے مخرج کا دھیان رکھیں. شین کے اوپر زبر ہے تو شین کی زبر کو کم مقدار کے ساتھ پڑھیں، نہ کہ کھینچ کے پڑھیں. وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ. ایک اور چیز، ہا کا مخرج سیکھ لیا آپ نے. یہ ہا ہے، یہ ہا ہے اور یہ خا ہے، ٹھیک ہے. وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ. نون کا غنہ ادا کرنا مت بھولیے گا. نون کے اوپر شد آ جائے یا میم کے اوپر شد آ جائے تو غنہ کرنا لازمی ہے. اس سے مقدار جو ہے غنے کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ جہنم اتنی مقدار ہوتی ہے، ٹھیک ہے. جہنم وقف کی وجہ سے. وبئسل پھر سے حمزہ کے اوپر ساکن ہے تو ہم جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے. وبئسل میہاد. میہاد دال پہ کلکلا ہو رہا ہے کیونکہ ہم وقف کر رہے ہیں تو وقف کی وجہ سے دال ساکن ہو گئی. ساکن دال ہو اور کلکلا نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ 5 حروف کلکلا میں دال شامل ہے. جبکہ آپ نے میم زیر می مقدار اتنی پڑھنی ہے. ہا کی مقدار بھی دیکھ کے پڑھ لیجیے گا الف مدہ کے ساتھ. میہاد اور ہا کے مخرج کا بھی دھیان رکھنا ہے آپ نے. چلیں جی. قد کان قد قاف زبر دال قد موٹا قاف دال کلکلے کے ساتھ. کان باریک قاف اور موٹا قاف ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے سمجھ لیں. قد کان کان کاف زبر الف کا نون زبر نا کان لکم. اچھا بعض لوگ پڑھتے ہیں لاکم. استغفر اللہ، وہ ایک بہت بڑی غلطی بن جاتی ہے، کفریہ غلطی بن جاتی ہے. تو ہمیشہ خیال رکھیں ل اور لا کا فرق آپ کو ضرور پتہ ہونا چاہیے. قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا. آیۃ حمزہ کھڑی زبر آیۃ. پھر سے ہمارے پاس اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے. میں نے ابھی ہی آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا
نون ساکن کے بعد حروف اخفا ہیں یا تنوین کے بعد. تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو. تو یہ ہے ہمارے پاس تنوین. تنوین کے بعد فا ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ہے. تو ہم یہاں پہ اخفا کا قاعدہ کریں گے چھپے ہوئے غنّے کے ساتھ. آیتوں فی فئتین التقطا. بھئی آگے سیکھنا آپ کا کام ہے کہ میں بار بار زبر زیر پیش کی مقدار پہ زور اس لیے دیتی ہوں. اکثر لوگ اس کو ادا کرتے ہوئے غلط پڑھتے ہیں اور گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں. تو فی یہ تو یا مدہ کے ساتھ ہے. فئتین التقطا ٹھیک ہو گیا. فئتین التقطا. میرے خیال سے یہ ایک مشکل لفظ ہے تو اس کی آپ کو مشق کر لینی چاہیے. یہ میں ہائی لائٹ کر لیتی ہوں آپ کے لیے. فی فئتین التقطا ٹھیک ہو گیا. فئتن تقاتل. پھر سے اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے. تنوین کے بعد تا حروف اخفا میں سے ہے تو ہم نے تنوین کو چھپے ہوئے غنّے کے ساتھ پڑھنا ہے. فئتن تقاتل فی سبیل اللہ. فی فازر یا فی سبیل اللہ. لفظ اللہ سے پیچھے زیر ہے. ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب لفظ اللہ سے پیچھے زیر ہو تو لفظ اللہ کو ہم باریک پڑھیں گے. فی سبیل اللہ و اخرى. خا کو پر پڑھیے گا. را کے اوپر کھڑی زبر ہے تو کھڑی زبر کی وجہ سے را پر پڑھی جائے گی. و اخرى کافرۃ یرونہم مثلیہم. کافرۃ. سب سے پہلے کاف کو باریک پڑھ لیں. را کو پر پڑھ لیں. را پہ زبر ہے جبکہ یہاں پہ ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے. ادغام بالغنہ کے حساب سے جب بھی نون ساکن یا نون تنوین کے بعد یا میم واو نون میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن یا نون تنوین کو ملا کے پڑھتے ہیں اور غنّے کے ساتھ پڑھتے ہیں. اسی کو کہتے ہیں ادغام بالغنہ. یہ آپ کو بلینکٹ میں نظر آ رہا ہے. اس کے اندر باکس کے اندر ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہے تو ہم اسے کیا پڑھیں گے. کافرۃ یرونہم مثلیہم. یہاں پہ بھی قاعدہ ہو رہا ہے. یہاں پہ تجوید کا قاعدہ ادغام شفوی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے یرو را کو پر پڑھنا ہے. واو لین ہے تو نرمی سے پڑھنا ہے بغیر کھینچے پڑھنا ہے. نہ ہم مقدار کو لمبا نہیں کرنا کیونکہ نون پہ زبر ہے. ادغام شفوی کا قاعدہ ایسے ہو رہا ہے. یاد رکھیں جب بھی میم ساکن کے بعد میم متحرک آ جائے تو دونوں میموں کو ہم آپس میں ملا دیں گے اور یہ ہم ملائیں گے غنّہ کرتے ہوئے. اسی لیے اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں. مثلیہم. رأی العین. رأیل را کو پر پڑھنا ہے. حمزہ کے ساکن کو جھٹکے کے ساتھ ادا کرنا ہے. رأی العین. اب حمزہ کی مقدار دیکھیں. حمزہ کا مخرج دیکھیں اور عین کا دیکھیں. میں نے اس کو رأیل نہیں پڑھا. میں نے پڑھا ہے رأی العین. ٹھیک ہے. نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے. واللہ یؤید. واللہ لفظ اللہ کو پر پڑھ لیجیے گا. واللہ کیونکہ لفظ اللہ سے پیچھے زیر ہے. یؤید. یؤید یہ جو لفظ آپ کو نظر آ رہا ہے اکثر لوگ اس کو پڑھتے ہیں یؤید پڑھ لیتے ہیں. حمزہ کی دوبارہ سے آواز آتی ہے. ہم نے کیا پڑھنا ہے. یؤید دال پیش دو. ٹھیک ہے. بنصرہ. سواد کو پر پڑھنا ہے. سواد ہمیشہ ہی پر پڑھا جائے گا جبکہ را کو ہم باریک پڑھیں گے را کے نیچے زیر کی وجہ سے. بنصرہ من یشاء. پھر سے ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے. نون ساکن کے بعد یمون میں سے یا آیا ہوا ہے تو ہم ان کو آپس میں ملا کے غنّے کے ساتھ پڑھیں گے. مد کو ہم 5 سیکنڈ تک کھینچ کے پڑھیں گے کیونکہ یہ بڑی مد ہے. اس کی مقدار 5 سیکنڈ ہے. ویسے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں 5 حرکات عربیہ کے برابر ہے.
تو آپ وقف کا نشان ہے، ہم وقف کر رہے ہیں تو حمزہ ساکن ہو جائے گا، یشاء، ان فی ذالک، آپ کو پتہ ہے نا نون کا غنہ ادا کرنا ہے، ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الالباب۔ پھر سے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ لا عبرۃ والی غلطی مت کیجیے گا، لام زبر لا، لعبرۃ لأولی، اچھا جی کل بھی میں نے بتایا تھا، اس وقت میں تھا کہ واؤ پہ کوئی حرکت نہیں ہے تو واؤ نہیں پڑھی جائے گی، لأولی پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے، غلط پڑھنا ہے، تو ہم نے اس کو کیا پڑھنا ہے، لأولی الابصار۔ اب با پہ کلکا اور کلکلا اور سواد کو ہم پر پڑھیں گے، وقف کی وجہ سے را پر پڑھی جائے گی، اگر وقف نہیں کریں گے تو را باریک پڑھی جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا، آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، چلیں اسی سبق کو ہم قرات کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، كدأب آل فرعون والذین من قبلهم كذبوا بآیاتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب۔ قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد۔ قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ امید ہے آج کے سبق سے آپ نے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر آپ اپنے سبق سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو اپنے لائک کے بٹن سے مجھے احساس دلا دیا کریں، اور اگر آپ کو میری کلاس بہت پسند آتی ہے تو کمنٹ سیکشن میں جا کے میری حوصلہ افزائی کر دیا کریں، یہ آپ کی طرف سے ایک پیار ہوتا ہے اور میرے لیے یہ حوصلہ ہوتا ہے کہ کل میں نے دوبارہ پڑھانا ہے، کیونکہ لوگ پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کے علم، عمل، مال اور جان میں برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔